على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، کیا خوبصورت منظر ہے. جہاں دیکھیں، جدھر دیکھیں، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہیں منایا جا رہا. شاعر لکھتے ہیں نہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کورنگی 3.5 نمبر میں ہم موجود ہیں. بڑی تعداد میں عاشقان رسول تشریف لا چکے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. شاید آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ کراچی میں جہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع میلاد جاری ہے، میں تقریباً 2 گھنٹے پہلے وہاں تھا. فیضان مدینہ تقریباً فل ہو چکا تھا اور ابھی تو رات شروع ہوئی ہے. اور 25 مقامات پر، کم و بیش کراچی میں 25 مقامات پر اس طرح میدانوں میں، بڑے بڑے ہالز میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی طور پر، ویسے تو سینکڑوں مقامات پر آج اجتماع ہو رہے ہوں گے، مگر اس طرح بڑے اجتماعی طور پر اجتماعات جو ہیں وہ صبح بہارا تک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام صرف کراچی میں، تو سوچئے دنیا بھر میں کہاں کہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ہاں، ایسے کوئی نہیں مناتا میلاد. شاعر کہتے ہیں نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیے. آج کی رات، کل کا دن، بلکہ اب زندگی کا ایک معمول بنا لے کہ زبان درود و سلام سے تر رہے. درود و سلام کے اتنے فوائد، اتنی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ. سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی حدیثیں پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی پرابلم ہے، کون سا ڈیفیکلٹی ہے، کون سا مسئلہ ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو درود پاک اللہ کرے ہماری زبانوں پر جاری رہے. بڑی پیاری ایک حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے اگر ایک سوال کروں آپ سے کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا ایک محشر کے میدان میں جمع ہوگی، سارے نبی بھی ہوں گے اور امام الانبیاء بھی ہوں گے، ہمارے آقا بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ کو ملاقات کرنے کو جی چاہے گا؟ یقیناً جو عاشق رسول ہوگا وہ تو چاہے گا کہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور نبی پاک سے کسی طرح ان کا دیدار بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. لیکن اگر میں آج آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جو شخص اس پر عمل کر لے گا تو نہ صرف دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ بھی فرمائیں گے. ہے نا کمال کی بات، نبی پاک سے مصافحہ، اور وہ بھی مجھ جیسے گناہگار کو. اور آپ اس کو امیجن کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نبی پاک علیہ السلام کسی امتی کو ٹچ کر لیں، اگر یہ سمجھنا ہو نا تو میرا مشورہ ہے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سن لیں. حضرت انس سے پوچھئے تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک کا ٹچ کرنا، چھو جانا، یہ کتنی بڑی برکت ہے. حضرت انس کے پاس ایک رومال تھا، دسترخوان. جب بھی اسے صاف کرنا ہوتا تھا نا
حضرت انس اسے پانی میں نہیں ڈالتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے آگ میں ڈال دیتے تھے، تھوڑی دیر بعد نکالتے، آگ میل کو صاف کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کون سا میل صاف کرنے کا طریقہ ہے؟ ہم پانی میں ڈالتے ہیں، اب آگ میں ڈالتے ہیں۔ کہتے ماجرا یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے میرے آقا میرے گھر تشریف لائے تھے، اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے نبی پاک نے ہاتھ لگایا ہے اس کپڑے کو دنیا کی اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب بتاؤ، جس کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگائیں اس کپڑے کو دنیا کی آگ اثر نہ کرے، جس امتی سے نبی پاک ہاتھ ملا لیں اس امتی کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو کثرت سے درود پاک، انشاءاللہ یہ درود پاک محشر کے دن بھی نبی پاک کا قرب دلائے گا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، کثرت سے درود پڑھنے والے کے خواب میں بھی حضور تشریف لاتے ہیں۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ مبارک رات، وہ پیاری رات ہے، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ 12 ربیع الاول والی یہ برکتوں والی رحمتوں والی رات رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم نورانی رات ہے جس میں محبوب رب، سلطان عرب، سلطان رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم، سراپا جود و کرم، دافع رنج و علم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ یاد رہے یہ وہ عظیم رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ علماء کہتے ہیں شب قدر حضور کو دی جانے والی ایک رات ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صاحب قرآن ہو، جس رات وہ تشریف لائیں، وہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں مکان آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ نور عظیم چمکا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ وہ عظیم رات ہے جس میں حکم خداوندی سے فرشتوں کے آقا جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب کیا۔ لوگ کہتے ہیں پرچم کیوں لگاتے ہو؟ ارے حضور کی ولادت کی رات جبریل امین نے کعبے کی چھت پر پرچم لگایا۔ سوال میرا یہ ہے، بتائیے فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ کس کے آرڈر پر کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ولادت والی رات فرشتوں نے جو جھنڈے لگائے وہ اللہ کے حکم سے لگائے۔ تو مبارک انہیں جو نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں پرچم لگاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کی آمد والی رات کیا ہوا تھا کہ ایران کے بادشاہ کیسر و کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور ایران کا 1000 سال سے جلنے والا ایک ایسا آتش کدا تھا، لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا یہ آگ کبھی نہیں بجھ سکتی، 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ جس رات نبی پاک، جس صبح صادق کے وقت حضور تشریف لائے، وہ ایران کا 1000 سال پرانا آتش کدا بھی بجھ گیا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہاں شمع وہ لے کر سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا حضور کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ عام لوگوں سے، عوام سے افضل ہوتے ہیں اولیاء، ٹھیک ہے؟ اولیاء سے افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول۔ اور رسولوں سے اعلیٰ کون ہے؟ میرے رضا کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے
قیامت کی رات ہے۔ اچھا ایک اور بڑا خوبصورت سوال ذہن میں آتا ہے، حضور صبح صادق کے وقت دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ رات میں تشریف لے آتے یا دن میں جلوہ گر ہو جاتے عین اس وقت کہ جب رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے؟ بڑا عشق بھرا جواب علماء نے دیا کہ نبی پاک اگر رات دنیا میں تشریف لاتے نا تو رات دن سے کہتی دیکھ میں افضل ہوں، حضور میرے اندر تشریف لائے ہیں۔ دن میں تشریف لاتے تو دن نے کہنا تھا اے رات میرا مقام اعلیٰ ہے، حضور دن میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، سب کو نوازنے والے ہیں، ایسے وقت میں تشریف لائے کہ رات بھی موجود ہے، دن بھی آ رہا ہے، اور صبح صادق کے وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرہ انور، مبارک حسن و جمال کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ آج دل کے کانوں سے عشق میں ڈوب کر یہ بیان آپ نے سننا ہے اور ایک شوق بڑھانا ہے کہ نبی پاک کتنے حسین، نبی پاک کیسے باکمال، اللہ نے کیسا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا، اپنے دل میں یہ شوق بڑھانا ہے۔ دیکھو آج مانگنے کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، تو آج یہ بھی مانگنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا دیدار عطا فرمائیے، اپنی دید عطا فرمائیے۔ ہمیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خوشی میں بچوں میں تحفے بانٹ رہے ہیں، ایک عید کا سما ہے تو بچے تو بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں نا، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے عیدی میں نبی پاک کی دید مانگنی ہے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کیا پیارا نعت کا شعر لکھتے ہیں نا، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، آقا تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اب سنتے جائیے اور جھومتے جائیے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسین بنایا، کیسا مبارک چہرہ ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں سے ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں کھجوریں لینے آئے ہیں۔ ان کے پاس سرخ اونٹ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ یاد رکھیے گا وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا نارمل اونٹ بھی قیمتی ہوتا ہے مگر سرخ اونٹ یہ قیمتی ترین جانور آج کے دور میں سمجھیں۔ نارمل اونٹ ہماری کرولا گاڑی ہے اور اگر سرخ اونٹ ہے تو وہ لینڈ کروزر ہے، بڑا مہنگا سواری کا جانور تھا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ سرخ اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم اتنے کھجوروں کے عوض، یعنی بہت بڑی کوانٹٹی آف ڈیٹس، اتنے کھجور اگر آپ دیں گے تو ہم بیچیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں یہاں تو اونٹ لینے کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ وہ قیمت بھی نہیں لایا، میں اپنے شہر پہنچ کر تمہیں یہ قیمت بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر نبی پاک نے اونٹ کی مہار، اونٹ کی رکاب کو تھاما اور میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب قافلے والے دیر تک حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے، چہرہ ہی اتنا پیارا تھا، جمال ہی اتنا کمال کا تھا، نہ ریفرنس پوچھا نہ کوئی گارنٹی لی، وہ حضور کو دیکھتے رہے اور حضور اونٹ لے کر تشریف لے گئے۔ اب جیسے ہی نبی پاک تشریف لے گئے تو قافلے والے کہتے یہ ہم نے کیا کیا، ایک ایسے بندے کو اونٹ دے دیا جس کا نہ کوئی نام بھی نہیں پتا، کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اتنی مہنگی چیز حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، لگتا ہے ہم اس کے بعد جو ہے ہمیں رقم کیسے ملے گی۔ اسی قافلے والوں میں ایک عورت بھی تھی، عورت کہتی ہے کہ اے لوگو اللہ کی قسم میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، وہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا ہے۔ انا ضامنۃ لثمن جملکم، میں تمہارے اونٹ کی ضامن ہوں، میں گارنٹی لیتی ہوں اگر وہ تشریف نہ لائیں، وہ قیمت نہ دے تو پیسے مجھ سے لے لینا۔
یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، ایسا حسن و جمال والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا کہ غیر مسلم چہرہ دیکھتے تھے اور چہرہ مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، موج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ حسن و جمال کیسا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا باکمال بنایا تھا۔ دنیا میں ایسا آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی بندے کے سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، کوئی مذہبی حلیہ ہو اور اچانک کوئی لٹیرا آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، تو بعض اوقات بندہ کہتا ہے چلو یار ان کو چھوڑ دو۔ ہمارے ساتھ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا غصے میں آئے اور کسی وجہ سے رحم کھا کے چھوڑ دے، مگر دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جان لینے کوئی آتا تھا مگر چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر حضور کے قدموں پر جان قربان کرنے والا بن جاتا تھا، گرفتار کرنے آتا تھا مگر حسن و جمال مصطفیٰ دیکھ کر خود ہی آپ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اب واقعہ کیا ہے، نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں اور اس زمانے میں مکے کے لوگوں نے آرڈر دیا تھا کہ کسی طرح انہیں مدینے پہنچنے نہیں دینا ہے، انٹرسیپٹ کرنا ہے، روکنا ہے، اور جو ان کو گرفتار کرے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ کا انعام۔ ایک شخص، اس کا نام تھا بریدہ اسلمی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک تک پہنچ گیا، مدینہ شریف کے قریب آقا علیہ السلام کو اس نے روکا اور کہا میں دیکھتا ہوں آپ مدینے کیسے جائیں گے۔ 70 اس کے ساتھ گھڑ سوار بھی ہیں، گرفتار کرنے پہنچا، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھا، ان کی پیاری باتیں سنی، کہتا حضور آیا تو یہ سوچ کے تھا کہ دیکھتا ہوں مدینے آپ کیسے جائیں گے، یا رسول اللہ اب دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے، اب میں نے مدینے ساتھ جانا ہے۔ 70 سواروں کا پروٹوکول ہے، اپنا امامہ اس شخص نے اتارا اور جناب اپنی تلوار پر لٹکا دیا، پرچم بنایا، صحابہ کرام بھی ہیں، مدینے والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ جلوس میلاد کا لوگ ثبوت مانگتے ہیں، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ سب جائز ہیں، لیکن چلو آج دلیل بھی لے لو۔ اللہ کے رازوں میں سے راز دیکھیں، جس دن میرے آقا مکے سے مدینے گئے ہجرت مدینہ کر کے، جب میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے نا، آپ جانتے وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا۔ جی ہاں، میرے حضور کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور میرے آقا مدینے میں جس دن ہجرت کر کے داخل ہوئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا۔ پرچم بھی تھا، جلوس بھی تھا، صحابہ بھی تھے، حضور بھی تھے، اور سنو نعرے بھی تھے۔ مدینے والے کہہ رہے تھے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا رسول اللہ۔ ارے وہ تو کئی دنوں سے مدینے کے راستوں پر انتظار کر رہے تھے، بلکہ سبحان اللہ نئے کپڑے پہن کر، بڑے زبردست ہتھیار لگا کر، جو عرب کا ایک انداز ہے، حضور کا استقبال مدینے والوں نے کیا۔ اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت بھی بچیوں نے نعت پڑھی تھی، وہ نعت آج بھی دنیا کے کونے کونے میں گنگنائی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، دن 12 ربیع الاول کا، جلوس میرے آقا ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، پرچم موجود ہے، نعرے موجود ہیں، اور نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو جو جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہو، وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل 12 ربیع الاول کو ہم جلوس میلاد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، کون سے شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ آئیے سنتے وہ بچیوں نے نعت کون سی پڑھی تھی۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کہاں سے لایا، ابھی تو بتاؤں گا۔ صحابہ بھی نعت پڑھتے تھے، مگر ذکر چونکہ ہجرت مدینہ کا چل پڑا ہے، جلوس میلاد کا چل پڑا ہے، 12 ربیع الاول کے اس مبارک دن میں جو جلوس نبوی مدینے میں داخل ہوا تھا اس کا ذکر چلا ہے، تو آؤ آپ کو وہ نعت سناتا ہوں۔ وہ بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، طلع البدر
آقا کو کیا کہہ رہی ہیں بچیاں؟ بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. ہاں چمکتا ہوا چاند ہے نا, 14ویں رات کے چاند. ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, کہتے ثنیات الوداع کی پہاڑوں سے طلع ایک 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں, یعنی قیامت تک ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ حضور نے ہمارے مدینے میں کرم فرما دیا, ہم پر یہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ, نعت خوانی بھی حضور کے زمانے سے جاری ہے, جلوس میلاد بھی ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ, بی بی آمنہ فرماتی ہیں, ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے تو ایک جھنڈا مشرق میں, ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر لگا دیا. تو پرچم لگانا یہ بھی فرشتوں کا طریقہ ہے. تو الحمدللہ ہم حضور کا میلاد اسی محبت کے ساتھ, اسی پیار کے ساتھ, اسی عقیدت کے ساتھ مناتے رہیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بات ہو رہی ہے میرے آقا کے جلوے جانا کی, میرے آقا کے خوبصورت چہرے کی, نبی پاک کے جسم اقدس کی. آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اسی سفر مدینہ, اسی ہجرت مدینہ کے سفر پر. بات ہے تقریباً 1450 سال پرانی. حضور مکے سے مدینے جا رہے ہیں. راستے میں کچھ خیمے, ہم جیسے کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوٹلز ہوتی ہیں جہاں پر چائے پیتے ہیں, کبھی بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اس زمانے میں تو ہوٹل نہیں ہوتے تھے, خیمے لگے ہوتے تھے, اور کچھ عورتیں کچھ مرد کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے. اس میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, ان کے پاس نبی پاک بھی تشریف لے گئے, صحابہ بھی ساتھ تھے. آقا نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے, کھجورے بھی نہیں ہیں, گوشت بھی نہیں. وہاں ایک بڑی لاغر سی بکری کھڑی تھی. تو حضور نے فرمایا دودھ دیتی ہے؟ کہا حضور برسوں ہو گئے دودھ نہیں دیا, بلکہ اس نے تو بچہ ہی نہیں جنا ہے. اب جس بکری کے یہاں بچہ ہی نہ ہو وہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ میرے آقا نے بسم اللہ شریف پڑھی, بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, بکری نے اپنے پیر کھولے, تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا. معجزہ دیکھے میرے آقا کا. وہ بکری جس نے آج تک اولاد ہی نہیں دی وہ دودھ دینے لگ گئی. وہ دودھ نکالا گیا, میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا, حضرت صدیق اکبر نے دودھ نوش کیا, صحابہ کرام نے دودھ پیا. اس بڑھیا کے, اس عورت کے خیمے کے تمام برتن دودھ سے بھر دیے. تھوڑی دیر میرے آقا رہے اور میرے آقا پھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد اس عورت کے شوہر حضرت ابو معبد آئے. آ کر دیکھا خیمے کی کیفیت جدا ہے, خوشبو ہے, نور ہے, سارے خیمے میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں. کہا اے خاتون, اے میری زوجہ, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خیمے کا, یہ ہمارے گھر کا حال کیسے بدل گیا؟ وہ کہتی ہے میں اور تو کچھ نہیں جانتی, ایک مبارک ذات آئی تھی, ایک شخصیت آئی تھی, بڑی مبارک تھی, اور یہ ان کی ساری برکتیں ہیں. ابو معبد کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو وہ دکھتے کیسے تھے, ذرا ان کے بارے میں بتاؤ. اب میں پیارے اسلامی بھائیوں آپ کی توجہ چاہوں گا. علماء یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے. دیکھیے میرا سوال یہ ہے, مکے سے مدینے کے اس سفر میں اور بہت سارے خیمے والے ہوں گے اور بہت سارے جناب سامان بیچنے والے ہوں گے, ان میں سے کس کا نام ہمیں پتا ہے؟ کسی کا نام نہیں پتا, مگر ایک خیمے والی کا نام آج منبر و محراب پر لیا جا رہا ہے. 1500 سال گزر گئے ہیں, سیرت کی ہر کتاب میں جب جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے حضرت ام معبد کے وہ موتیوں جیسے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں. اس خاتون نے نبی پاک کا حلیہ اپنے شوہر کو بیان کیا, کمال کر دیا. اور لیکن سبحان اللہ, سوال یہ ہے کہ ایسا کیا تھا اس خاتون میں؟ وہ کوئی بڑی مفتیہ تو نہیں ہے, کوئی بہت بڑی رائٹر تو نہیں ہے, کوئی بہت بڑی تحقیقی کام انہوں نے نہیں کیا, بس حضور کی نعت بیان کر دی, حضور کا حلیہ بیان کر دیا. اللہ نے اس کے ذکر کو رہتی دنیا کے لیے باقی رکھ دیا. یعنی پتہ کیا چلا, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. تو پتہ چلا جو نبی پاک سے محبت کرتا, حضور کے چرچے کو بلند کرتا ہے, اللہ اس کے چرچے کو بلند کر دیتا ہے. ایک اور خاتون بھی تو تھی نا, میں بتاتا ہوں ام معبد نے حضور کا حلیہ کیسا بیان کیا. وہ تو الفاظ ہی اتنے پیارے ہیں کہ الفاظ سنو تو بندہ جھوم جاتا ہے. بھی بیان کرتا ہوں, مگر ایک اور خاتون کی بات بھی کر لیں. مکے میں جب بچوں کے لیے دائیاں آتی تھیں, بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آتی تھیں, ہزاروں دائیاں آئی ہوں گی, ہزاروں بچوں کو لے کر گئی. کوئی ایک نام بتائیے آپ. دنیا والوں کو کسی کا نام نہیں پتا, مگر ایک دائی ایسی ہے جس کا نام آج بھی باقی ہے, وہ دنیا بھر کی محفلوں میں گنگنایا جاتا ہے. اور وہ دائی کون ہیں؟ وہ بی بی حلیمہ سعدیہ ہیں. کیوں نام باقی رہ گیا؟ بات وہی ہے
جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، جس نے حضور کی اس زمانے میں خدمت کی یا آج نبی پاک کے دین کی خدمت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو بھی باقی رکھ دیتا ہے، اس کے چرچے کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ بی بی حلیمہ کا نام کیسے باقی ہے؟ نعت میں سنتے ہیں نا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے آج پہ میرا رب مقدر، بڑے آج پہ میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ آپ دیکھ لیجئے آج بھی جن علماء کرام نے، جن نعت خوانوں نے، جن لکھنے والوں نے حضور سے وفاداری نبھائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی ہے، ان کے عشق کا پیغام پھیلایا ہے، اللہ نے ان سب کو عروج عطا فرما دیا ہے۔ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، بس حضور کے دامن کو تھام لیجئے، ان سے وفاداری کیجئے، پھر دیکھیں اللہ کیسے عروج عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ابو معبد گھر آئے، کہتے ام معبد کون آیا تھا؟ کہ ایک مبارک شخصیت آئی تھی۔ اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے؟ اب ذرا الفاظ سنیے گا، پہلے میں عربی کے الفاظ سناتا ہوں، پہلے اس کا لطف لیجئے۔ موتیوں کی لڑی ہے، چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، الفاظ ہیں کمال کے۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سحل وفي عنقه سطح وفي لحيته كثافة أزج أقرن إن سمت فعليه الوقار وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا۔ یہ اور بھی الفاظ ہیں، مگر کیا لطف ہے، کیا کمال ہے۔ اب ذرا ترجمہ سنو۔ کہتی میں نے ایک ایسی شخصیت دیکھی جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، تخلیق بڑی عمدہ تھی، نہ ان کا پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ دبلا پتلا ہونے کا ان کے اندر نقص تھا، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، ان کی گردن چمکدار تھی، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ۔ میں ذرا یہاں رکتا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، کس کا حلیہ بیان ہو رہا ہے؟ ہمارے آقا کا، مدینے والے مصطفیٰ کا، جس کو رب نے کائنات میں سب سے حسین بنایا، مگر ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہاں اے داڑھیوں والوں تمہیں تو مبارک ہو، داڑھی رکھیں تو پوری رکھا کرے، داڑھی رکھ کے بھی آدھی کاٹ دیتے ہیں، داڑھی پوری رکھے۔ جن کی داڑھی نہیں ہے نا، میں مشورہ دیتا ہوں، آج کی رات حضور سے محبت کی رات ہے۔ ہاں یہ دنیا والوں کو نہ دیکھیں، میں سچ بتاؤں داڑھی میں مرد زیادہ حسین لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی لگ کے پتہ نہیں کیسا لگوں گا، رکھ کے دیکھو نا، جتنے داڑھی والے ہیں وہ اگر داڑھی والے نہ ہوتے تو اس سے زیادہ حسین وہ داڑھی والے لگتے ہیں۔ تو داڑھی تو میرے آقا کی سنت ہے، قبر میں جانا ہے نا تو حضور کو داڑھی والا چہرہ دکھاؤں گا، کیونکہ حضور بھی داڑھی والے ہیں، تو اب محبت کا تو تقاضا یہ ہے نا، ہم حلیہ مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی گھنی تھی، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، جب وہ خاموش ہوتے تھے بڑے باوقار نظر آتے تھے، جب میں قریب جاتے تھے، جب نبی پاک گفتگو کرتے تھے اور باوقار گفتگو ہوتی تھی اور حسین لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا کیا تھا، ابو معبد اگلے دن پھر کام سے آئے، تھکے ہوئے آئے، کہتے اے ام معبد ذرا پھر مبارک کی باتیں سناؤ نا، پھر مبارک کا حلیہ بتاؤ۔ ان کے گھر میں روز محفل سجتی تھی، یہ حضور کو جانتے نہیں تھے مگر روز حضور کی محفل سجاتے، روز نبی پاک کا حلیہ بیان کرتے، اور ایک وقت آیا میرے آقا کو تلاش کر کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی شان ہے میرے آقا کی، نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی شان کیا ہے؟ یاد رکھیے پیارے آقا سے پہلے سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کوئی دنیا میں آیا تو اسے ان کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ بڑے حسین تھے۔ زلیخا سے اس کی سہیلیاں کہتی اے زلیخا ایک غلام پر عاشق ہو گئی، ایک غلام سے اتنا پیار کیسے ہو گیا؟ تو اب زلیخا نے کیا کہا ایسا کرو میرے گھر آ جاؤ۔ تمام سہیلیوں کو بلایا اور حضرت یوسف کو کہا جب میں اشارہ کروں آپ نے سامنے آنا ہے۔ سب دوستوں کے ہاتھ میں ایک پھل دیا، ساتھ چھری دے دی، کہا جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے پھل کاٹنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور جب پھل کاٹتے ہیں تو وہ عورتیں پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسین بنایا، مگر سبحان اللہ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، کہتی ہیں اگر مصر والے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی رانائیاں دیکھتی تو پھل کاٹنے اور انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی کہ نبی پاک کو رب نے ایسا حسین بنایا۔ اور میرے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو لکھی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی ایک بار انگلی کٹی ہے، وہ بھی عورتیں مصر کی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے نام پر عرب کے سردار اپنا سر کٹانا جانتے ہیں اور سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں، دیدار نہیں آپ کے نام پر جان قربان کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ کیسا حسن تھا؟ بی بی عائشہ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں احسن، نبی پاک کے بارے میں کہتی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن وانورہم لونن، یعنی رسول پاک سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الی شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، یعنی جس نے بھی نبی پاک کی تعریف اور توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، اور کہتی ہیں آپ کے پسینے کی بوند جب آپ کے چہرہ انور میں ہوتی تو یوں معلوم ہوتی جیسے موتی ہیں۔ اللہ اکبر، تصور تو کرو وہ کیسا چہرہ انور ہوگا۔ ایک بار حضرت جابر بن سمورہ، اب ذرا غور کیجئے گا، آج بھی رات ہے مگر آج 12ویں رات ہے، جب 14ویں رات ہوتی ہے چاند کیسا چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں میں 14ویں رات کا چاند تھا، میں رات باہر نکلا، میں نے دیکھا میرے آقا اپنے لباس کے اندر لال دھاری والا جبہ پہنا ہوا ہے، نبی یہ پاک بڑے حسین لگ رہے تھے۔ میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے میرے آقا کیسے حسین ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں حضور چاند سے کہیں زیادہ حسین، کیونکہ چاند رات میں چمکتا ہے، میرے آقا کا چہرہ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے، میرے آقا کا چہرہ انور کا نور دلوں پر چمکتا ہے۔ چاند کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، دیکھا ہے نا، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا نور نبی پاک کا چہرہ اس میں کوئی گھٹائی نہیں ہے، بلکہ چاند پہ گرہن لگتا ہے، میرے آقا کے چہرہ انور پر کوئی گرہن نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ اب ذرا نبی پاک کا سراپا کیسا ہوگا، آقا کے کان مبارک کیسے، آنکھیں کیسی، ہاتھ کیسا، قدم کیسے۔ آؤ امام عشق و محبت سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں حدیثوں کا نچوڑ دے دیا، کہتے آؤ بتاتا تو حضور کا چہرہ کیسا۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ نے بھی قرآن پڑھا ہوگا، کئی بار ہم پڑھتے پڑھتے ایک لفظ پر پہنچے ہوں گے، کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی نہیں لکھا ہوتا، ترجمہ نہیں لکھا ہوتا، علماء کہتے ہیں اس کا معنی رب جانے،
ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے اعلیٰ حضرت بھی اس لفظ پر پہنچے ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت کا جو وجدان ہے، جو آپ کی عشق والی کیفیت ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو حضور کے چہرے کی طرف اشارہ لگ رہا ہے، کیونکہ کاف کو اگر دیکھیں نا تو وہ گیسوؤں کی مانند ہے، زلفوں کی مانند ہے۔ اچھا ہاں جو ہے حضور کے مبارک ہونٹ اور مبارک دھن منہ مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ عین اور صاد یہ حضور کی پیاری آنکھیں لگ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کاف گیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہایا عین صاد کا ہے چہرہ نور گویا۔ مبارک آنکھیں کیسی، حضور جس طرف دیکھتے تھے نا مردے زندہ ہو جاتے، حضور توجہ فرماتے غم زدہ دلوں کو راحت پڑ جاتی، حضور دیکھتے گویا جان میں جان آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت میں لاکھوں سلام۔ ان بازوؤں میں طاقت کیسی تھی جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے مبارک بال کیسے تھے؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور کا دہن مبارک کیسا تھا؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و عرفت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان مبارک کیسی تھی؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکراتا کیسے تھے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور کا شکم مبارک کیسا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کان کیسے تھے؟ فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ چہرہ مبارک کی رنگت کیسی تھی؟ جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ صورت کیسی تھی؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ نا اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال اور ایسا حسین بنایا، پھر ہم کیوں نہ تڑپیں اور کیوں نہ عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کا جلوہ نصیب فرما، ہمیں بھی ان کا دل دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ آج 12ویں شب ہے، تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اس مبارک رات اور مبارک دن نبی پاک کا دیدار عطا فرما کے ہمیں عیدی نصیب فرما دے۔ اب اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پیغام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے ہم پر، خدا کی قسم بڑی مہربانی کی ہے۔ دیکھیں ہم سب سے بڑی مہربانی تو یہ ہوئی کہ ہم مسلمان بن گئے۔ کسی اور اللہ نہ کرے مذہب کے اندر پیدا ہو جاتے، ماں باپ غیر مسلم ہوتے تو کہاں جاتے؟ اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مہربانی یہ کی کہ مسلمان تو بنایا مگر کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو ہمیں پیدا ہوتے وقت بھی یاد کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہو۔ پھر ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ آج یہ نیت کرنی ہے، آج یہ اپنی ذمہ داری لے کر جانی ہے کہ کم از کم میں ایسا امتی تو بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے؟ امتی اتنا سچا ہے تو اس کے آقا کتنے سچے ہوں گے؟ امتی اتنا امانت دار ہے تو اس کے نبی کی امانت کا عالم کیا ہوگا؟ امتی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو اس کے آقا کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے؟ کیا ایسا امتی میں بن گیا؟ یا مجھے دیکھ کر کاروبار کر کے رشتہ داری کر کے پڑوس میں آ کر میرے اپنے مسلمان مجھ سے پریشان ہیں، پھر میں کیسا امتی ہوں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مبارک رات نبی پاک سے کچھ وعدہ کرنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے۔ میلاد کی رات بھی آئی اور میں بدلا ہی نہیں، تو کیا حاصل کیا میں نے؟ سخی سلطان حق باہو کہتے ہیں نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا،
तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के हूँ मीलाद मनाया और दिल न बदला मीलाद बनाया और सच्चा ना हो सका मीलाद मनाया और नमाजी ना बन सका मीलाद भी बनाया और अमानतदार ना बन सका मीलाद बनाकर भी हराम कमाने वाला रहा तो बताए ना मीलाद से क्या हासिल किया याद रखिए ये बारिश बरस रही है इस वक्त इंशाअल्लाह रहमत बरस रही होगी बारिश का कसूर नहीं होता कसूर जमीन का होता है देखिए ये माशाल्लाह इस ग्राउंड में सब्जा है या बारिश बरसे ये सब्जा और अच्छा हो जाएगा मगर यही बारिश जहां कचरे पे गिरेगी वहां क्या होगा कीचड़ हो जाएगा बारिश का कसूर था ये जमीन का कसूर था जमीन नरम है सब्जा उगेगा जमीन गंदी है तो कीचड़ हो जाएगी इस वक्त भी बारिश बरस रही है अब दिल की जमीन कैसी है दिल में तकब्बुर है हसद है बेनमाजी है हराम रोजी है धोखे हैं बेईमानियां हैं तो फिर मीलाद की रहमत की बारिश पे क्या असर होगा काश आज दिल साफ कर लें अल्लाह से तौबा कर लें और फिर अल्लाह से कहें मौला माफी अता ऐसी कर दे ऐसा दिल उजियाला कर दे कि जब आज मौलूद की घड़ी के वक्त रहमत की बारिश बरसे तो अल्लाह मेरे दिल की ज़मीन पर भी इबादत के फूल खिलना शुरू हो जाएं सुन्नत रसूल के फूल खिलना शुरू हो जाएं ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों आज नबी पाक से कुछ वादा करना है आज हुजूर से कुछ हुजूर की बारगाह में तोहफा भी देना है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में दाखिल हो गया जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला हो गया सच बताएं क्या हुजूर की हर बात मान रहे हैं जो हमें पसंद आती है वो मान रहे हैं जो थोड़ी सी मुश्किल है वो छोड़ देते हैं एक और जगह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए के ताबे ना हो जाए यानी जो हुजूर फरमाए ख्वाहिश उसके पीछे हो जाए मगर हमने तो अपनी ख्वाहिश को अपना आका बनाया हुआ है नमाजी होते हुए दीनदार होते हुए जब बच्चे की शादी होती है तो नाच गाने भी हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश है कारोबार जरा और तरीके का करना है ज्यादा पैसे कमाने तो झूठ बोलकर कारोबार कर रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने की ख्वाहिश है सारी मार्केट बेईमानी कर रही है मैं भी बेईमानी कर रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ने की ख्वाहिश है हुजूर फरमाने मेरा फरमान आगे रहे तुम्हारी ख्वाहिशें पीछे हो जाएं मगर सच बताएं क्या ऐसा है हमारी जिंदगी में जब जब दुनिया में कोई नफा नजर आता है तो शैतान हमें बुराइयों में डाल देता है यार आज कर लो बाद में देखेंगे नहीं प्यारे इस्लामी भाई इश्क रसूल का तकाजा यह है कि ख्वाहिश बेशक गुनाह की चाह रही हो दिल बेशक हराम का चाह रहा हो बल्कि हराम बुला रहा हो मैं अपनी तरफ मगर दिल से ये आवाज आए कि मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पाराए ना नहीं मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए अपना दीन बेच दूं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती हूं आज आप आए हैं बड़ी तादाद में आए हैं माशाअल्लाह आप सारी रात इंशाअल्लाह उम्मीद है यहाँ बैठेंगे कल जुलूस में भी शिरकत करेंगे मगर इस बार बदलना है इस बार का मीलाद जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनना चाहिए मुझे इस पूरे मजमे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या गलत कर रहे हैं मैं क्या गलत कर रहा हूं हम सबको पता है जो झूठ बोल रहा है उसको पता है जो हराम खा रहा है उसको पता है जो बेईमानी कर रहा है उसको पता है जो धोखा दे रहा है उसे मालूम है जो माँ बाप को सता रहा है उसे पता है जिसने किसी का हक दबाया वो जानता है बस फैसला नहीं कर पा रहा हिम्मत नहीं कर पा रहा कि हराम कैसे छोड़ दूं हराम छोड़ूंगा तो जनाब ये मजे खत्म हो जाएंगे हैं आदत पड़ गई है बुराई की आदत है शराब की आदत है बदकारी की आदत है मगर आज की रात इंशाअल्लाह अगर आप हिम्मत कर गए तो ये टर्निंग पॉइंट बन जाएगा ये जिंदगी के बदलाव की रात बन जाएगी अल्लाह से मदद मांगे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निगाह इनायत मांगे कि या रसूल अल्लाह आपकी विलादत की रात में नियत करता हूं कि अब बुराइयों की तरफ नहीं जाऊंगा अब गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत पर जिंदगी गुजारूंगा बस आपने ऐसी निगाह फरमानी है अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमानी है कि हमें अल्लाह इस पर इस्तिकामत अता कर दे शैतान के वारों से हम बच जाएं तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों प्लीज ब्यूटीफुल नाइट फॉर द ब्यूटीफुल डिसीजंस बेहतरीन रात है बेहतरीन फैसला करने की वो नेकी जो आप करने का सोचते हैं मगर कर नहीं पा रहे तजब्जुब में हैं सोचते रह गए आज हिम्मत कर जाओ जिसने दाढ़ी रखनी है बल्कि सबने रखनी चाहिए वो आज हिम्मत कर ले जो बेनमाजी है वो आज 5 वक्त नमाज की नियत कर जाए जो अल्लाह ना करे हराम कमा रहा है बस वो आज हराम से तौबा कर ले जो माद अल्लाह शराब बदकारी जुआ
اور دیگر برے کاموں میں ملوث ہے، آج چھوڑ دے، بس بہت ہو گیا، ہمیں نہیں پتا اگلے سال میلاد ہم منا بھی سکیں گے کہ نہیں۔ ایسے کئی لوگ تھے جو پچھلے سال میلاد مصطفیٰ کے اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں، کیا معلوم اگلے سال پھر یہاں اجتماع ہو اور ہم میں سے کچھ لوگ اپنی قبر میں ہوں۔ تو بیوٹیفل نائٹ ہے نا، آج کر لو توبہ، کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، آتے رہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، قافلوں میں سفر کریں، یہ زندگی کے بدلاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ آج بیان سنا ہے، ایسے مزید بیانات سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں دعوت اسلامی کے، وہاں بھی آپ کو ایسے بیانات سننے کو ملیں گے، دل پر دستک ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے۔ اللہ کریم آج رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محفل جاری رہے گی، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سے لائیو ٹرانسمیشن بھی جاری رہے گی، آپ میں سے کسی نے اٹھ کے جانا نہیں ہے، آج مانگنے کی رات ہے اور انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب